السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. آئی ایم یور کلاس ٹیچر مس ایرا. آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ سوشل اسٹڈی فار گریڈ 5 اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 5 جس میں ہم یونٹ نمبر 1 سٹیزن شپ اس کا ایس ایل نمبر 5 ریڈ کریں گے. ایس ایل نمبر 5 میں ہے ایکسپلین دا امپورٹنس آف فریڈم آف اسپیچ، کہ وضاحت کریں گے ہم کہ آزادی اظہار رائے، مطلب کہ فریڈم آف اسپیچ، کہ ہم اپنی رائے کا اظہار آزادانہ طور پر جو کر سکتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے. تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. جی اسٹوڈنٹ، فریڈم آف اسپیچ اینڈ اٹس امپورٹنس، کہ فریڈم آف اسپیچ کہ آزادی اظہار رائے اور اس کی کیا اہمیت ہے. فریڈم آف اسپیچ از دا رائٹ ٹو سیک، ریسیو اینڈ کنوے انفارمیشن اینڈ آئیڈیاز آف آل کائنڈس تھرو اینی مینس آف کمیونیکیشن، کہ ہمیں جو حق حاصل ہے آزادی اظہار رائے کا، اس میں ہم ریسیو کر سکتے ہیں، کسی کو کنوے کر سکتے ہیں انفارمیشن، اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں کسی بھی رابطے کے ذریعے، چاہے وہ آپ ڈیجیٹل کر سکتے ہیں یا پھر گروپ میں کر سکتے ہیں. کسی بھی طرح سے آپ اپنی جو فریڈم آف اسپیچ ہے اس کا آزادانہ طور پر اظہار کر سکتے ہیں. It is a fundamental human right granted by every constitution because every individual is born free. کہ ایک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہے کہ جو انسانی حقوق ہیں وہ ہر ایک کنسٹیٹیوشن میں کیا گیا ہے کہ لوگوں کو آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے، کیونکہ تمام انسان آزادانہ طور پر پیدا ہوئے ہیں. He lives in a free country as a citizen and enjoys all privileges. کہ وہ آزادانہ طور پر پیدا ہوئے ہیں ایز اے سٹیزن، ایک شہری کے طور پر، اور وہ اپنی لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں آزادانہ طور پر. He grows up with some values, norms, ideas and thoughts. کہ وہ اپنے جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ان کی ویلیوز، ان کے آئیڈیاز، ان کے نارمس، ان کے تھاٹس، مطلب کہ ان کے خیالات، اظہار، یہ سب بھی گرو اپ ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. He has his code of life، اور یہ ان کی لائف کا کوڈ ہوتا ہے. While living in a society he observes certain trends that are social, political and cultural. کہ جب سوسائٹی کے ساتھ ساتھ یہ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو آبزرو کرتے ہیں اپنے ٹرینڈس کو ایز اے سوشل، پولیٹیکل اور کلچرل، ثقافت کے طور پر، سیاست کے طور پر اور سماجی طور پر ان سب کو آبزرو کرتے ہیں. Sometimes he likes and sometimes he dislikes them، کہ کچھ جو خیالات ہوتے ہیں انہیں یہ ناپسند کرتے ہیں اور کچھ کو یہ پسند بھی کرتے ہیں، اور یہ ہر انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کسی کے خیالات کو پسند کریں اور کسی کو ناپسند کریں. In this situation, the right of freedom of speech gives him a safe way to share his ideas and thoughts with the people without any fear. ایسی سچویشن میں ہمیں آزادی اظہار رائے کا حق دیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے آئیڈیاز کو سیف وے سے شیئر کر سکیں، اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں کسی بھی خوف کے بغیر. کہ اگر آپ نے اپنے لیڈر کو چننا ہے اس کے لیے آپ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی کی بات اچھی نہیں لگی تو آپ اس کو کمیونیکیشن کے ذریعے بتا سکتے ہیں، آپ اخبارات کے ذریعے بتا سکتے ہیں. آپ اپنی آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے اور اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. His view may be proved productive for society، کہ جو ان کے اظہار ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، وہ سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے کارآمد ثابت ہوں. When a person shares his ideas on a political platform, he plays his part in forming the government. کہ جب ایک انسان اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ، سیاسی پلیٹ فارم پہ، تو ایک گورنمنٹ کے پارٹ کا حصہ شو کرتا ہے کہ وہ بھی ایک گورنمنٹ کا فرد ہے. when he get involved socially، اور جب وہ سوشلی مطلب کہ معاشرتی طور پر انوالو ہوتا ہے، سیاسی طور پر.
ही वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, कि वो सोसाइटी के अच्छे के लिए काम करता है. व्हेन ही स्पीक फॉर द राइट्स ऑफ डिवर्स ग्रुप्स और minorities, he fulfill the duty of a good human being, कि जब वो अपनी ज़ुबान मतलब आज़ादी ज़ाहिर का हक़ जो उनको हासिल है, बोलने का हक़ हासिल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी डाइवर्स ग्रुप के लिए या मिनॉरिटीज़ के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो एज अ ह्यूमन बीइंग अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा होता है, अपना फ़र्ज़ निभा रहा होता है. So freedom of speech makes a person visionary and help him to promote positive ideas. कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो एक इंसान को विजनरी के तौर पर और उनके जो पॉजिटिव आइडियाज़ होते हैं उसको प्रमोट करती है. बट द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच डज नॉट अलाउ अस टू क्रॉस आवर लिमिट्स, कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें जो बोलने का हक़ हासिल है, वो हमें बिल्कुल भी ये अलाउ नहीं करता कि हम अपनी लिमिट्स को क्रॉस करें. हम एक लिमिट्स तक रह के बात कर सकते हैं जिससे दूसरों को तकलीफ़ ना हो, उनको दिल आज़ारी ना हो, तो हम अपनी लिमिट्स में रह कर बात कर सकते हैं. एंड स्पीक अगेंस्ट अदर रिलीजन्स, कल्चर्स, वैल्यूज़ और नॉर्म्स. और हम किसी भी मज़हब जो उनका सकाफ़त है, उनकी वैल्यूज़ हैं, उनकी नॉर्म्स हैं, उसके बारे में बात नहीं कर सकते और इसका हक़ हमें नहीं हासिल. एज रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न वी शुड अवॉइड एग्रेसिव एंड हेटफुल स्पीचेस. और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते, एक शहरी होने के नाते, हमें एग्रेसिव जो हमारा रूड बिहेवियर है और जो हेटफुल स्पीचेस हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें आज़ादी तो देता है बोलने की, लेकिन एक लिमिट तक, कि हम ऐसी बात ना करें जिससे दूसरों की दिल आज़ारी ना हो और ऐसी बात करें जिससे सोसाइटी बेहतरी आ सके. तो एक लिमिट में रह के हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करना चाहिए. तो आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है. अल्लाह हाफ़िज़.